أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة البقرہ آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول کر ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی خوب سننے والا مکمل علم والا ہے. دہرانے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول کر ہماری طرف سے، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم تو ہی مکمل سننے والا مکمل علم والا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول کر ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی خوب سننے والا مکمل علم والا ہے. پچھلی آیت میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یا جب مکہ میں آئے تو اس وقت دعائیں کی تھی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو تو امن والا بنا دے اور اس کے اہل کو پھلوں کا رزق دے، اس کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں قبول فرما دی اور کچھ دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کی. فرمائے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس نے کفر کیا میں اس کو تھوڑا فائدہ دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. پھر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. رفع یرفع کا معنی بلند کرنا، اٹھانا. القواعد یہ جو ہے نا قعدہ قعود معنی ہوتا ہے بیٹھنا. بیٹھنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک جلوس ایک قعود. جلس یجلس جلوس اس کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور قعود اس کا معنی بھی بیٹھنا ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں قعدہ بولتے ہیں نا، قعدہ اولا قعدہ ثانی. تو ان میں فرق یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا قعود قعدہ قواعد ایسا بیٹھنا جس میں ہمیشگی ہو، تو یہاں پہ بھی قواعد بنیاد کیونکہ ہمیشہ کے لیے بیٹھتی ہے، ساری عمارت اسی پہ تعمیر ہونی ہوتی ہے، تو اس لیے اسے بھی قواعد یہاں پہ کہا گیا ہے، ورنہ بنیاد بھی اسے کہا جاتا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ اور اس وقت کو یاد کرو جب اٹھائی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے. یہاں پہ کافی سارے سوالات جو اٹھتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی پہلی مرتبہ بنیادیں اٹھائیں یا اس سے پہلے بھی
بیت اللہ جو ہے وہ موجود تھا یا اس کی بنیادیں موجود تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بنیادیں تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی، بیت اللہ کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی، بنیادیں پہلے سے ہی موجود تھی۔ کب تھی؟ پتہ نہیں کب تھی، کیونکہ یہ بھی سوال باقی رہتا ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلے کس نے بنایا، کس نے تعمیر کیا؟ اس کے جواب میں کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بیت اللہ جو ہے یہ فرشتوں نے تعمیر کیا، بعض میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا، بعض میں آتا ہے کہ سب سے پہلے شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو بعض میں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی پہلے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ جو پہلے روایتیں ہم نے ذکر کی ان میں اگرچہ ضعف اور کمزوری موجود ہے، جبکہ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو صحیح البخاری میں غالباً یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کے نئے نئے کفر سے اسلام کی طرف آنے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ جو اس وقت بیت اللہ موجود ہے میں اس کو گراتا اور اس کی عمارت کو میں انہی بنیادوں پہ کھڑا کرتا جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ تو یہاں سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس کی تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ جو بیت اللہ ہے اس کی بنیادیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو بیت اللہ ہے وہاں کچھ جگہ خالی ہے، حتیم جسے کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو وہ حتیم کی جگہ جو تھی وہ بھی بیت اللہ کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی نا، کتنی عمر تھی؟ 35 سال۔ اس وقت قریش نے یا مکہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی حالت چونکہ نازک ہے اسے گرا کے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اعلان کیا فنڈ کے لیے، بڑا ہی مزے کا اور بڑا ہی یہ پڑھنے والا واقعہ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا بھئی بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، فنڈ جمع کروایا جائے، یہاں پہ جو زانیہ ہے اس کی جو ہے کمائی وہ نہیں لگے گی، فلاں 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 حرام کی جو کمائی ہے، چوری کی کمائی ہے وہ نہیں لگے گی، صرف حلال رزق جو ہے نا وہی اللہ کے راستے میں دیا جائے جس سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوگی۔ جب وہ مال تلاش کیا گیا، مال اکٹھا کیا گیا، اب بیت اللہ کی جب تعمیر شروع کی گئی تو پیسے کم پڑ گئے۔ اندازہ کریں اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کے پاس حلال کا پیسہ ہی کوئی نہیں تھا کہ جو مسجد کے لیے دے سکیں۔ اور دوسری بات، مشرک تھے، مشرک عقیدے میں خرابیاں تھی، پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اللہ کے گھر میں جو پیسے لگانے ہیں وہ حرام کے نہیں لگانے بلکہ حلال کا رزق لگانا ہے، صدقے اور قربان جائیں۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں کو سود کا بھی لگے گا، شرک کا بھی لگے گا، حرام کا بھی جس طرح کی بس آنے دو کمائی لگنی چاہیے کسی طریقے مسجد میں، جبکہ وہ مشرک تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ اس گھر میں جو کمائی لگائی جائے گی وہ حرام کی نہیں بلکہ حلال کی کمائی لگائی جائے گی۔ اب کریں تو کیا کریں؟ پہلا خطرہ، پہلا ڈر یہ تھا کہ بیت اللہ کی اگر وہ پتھر گرایا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لوگ جمع ہوئے، پہلا پتھر گرایا، دوسرا گرایا، تیسرا گرایا، پتہ چل گیا نہیں جی بہتری والا معاملہ ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
اب سارا بیت اللہ جو ہے وہ گھر گرا دیا گیا۔ اب نیچے جب وہ بنیادوں پہ پہنچے نا، بنیادوں پہ، وہاں پہ دیکھا جو بنیادیں تھی وہ سبز رنگ کے پتھروں سے بنی تھی۔ اب انہوں نے اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی، جب اس میں کدال جو ہے وہ ڈالی اور اس کو ہلایا، جب اس پتھر کو ہلایا تو پورا مکہ شہر ہی کانپ اٹھا۔ وہ جو سبز پتھروں کی بنیاد تھی نا، اس کو جب انہوں نے ہلانے کی اور پتھروں کو نکالنے کی اور پتھروں کو پتھروں سے جدا کرنے کی کوشش کی تو پورا مکہ شہر ہی کانپ اٹھا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان بنیادوں کو ہمارے لیے ہلانا ناممکن سی بات ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اسی پہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، لیکن پیسے کم پڑ گئے۔ انہوں نے بیچ میں سے تھوڑی سی جگہ جو وہ چھوڑ دی کیونکہ پیسے کم تھے، باقی انہوں نے وہ مکمل کر لی۔ حتیم کی جگہ باقی تھی، وہ اسی وجہ سے رہ گئی تھی کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے حلال کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف آئے ہیں، اگر مجھے ڈرنا نہ ہو کہ بیچارے ہی گھبرا جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پھر وہی کام کیا ہے اور اس بیت اللہ کو گرا دیا ہے، اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گراتا اور جو حتیم کی جگہ ہے اس کو بھی میں اس گھر کے اندر شامل کرتا۔ اس حدیث کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اس وقت سمجھ آئی ایک اور حدیث کی، نبی علیہ السلام کی ایک سنت کی۔ وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام حجر اسود کو بھی چومتے اور رکن یمانی جو ہے اس کو بھی ہاتھ لگاتے، باقی جو ہیں کونے بیت اللہ کے ان کو ہاتھ نہ لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کونے تو ہے ہی نہیں تھے، وہ تو اصل کونے یا اصل بنیادوں پہ ہے ہی نہیں تھے، اس لیے شاید نبی علیہ السلام ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ خیر، تاریخ میں ہے کہ کئی مرتبہ پھر بیت اللہ جو ہے وہ گرایا گیا اور تعمیر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا نا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور اسی بنیاد پہ بیت اللہ کو کھڑا کیا جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھڑا کیا تھا۔ پھر کچھ دیر گزری، عبد الملک بن مروان آیا، اس کے دور حکومت میں پھر جو ہے بیت اللہ کو گرایا گیا اور جو حتیم ہے اس کی جگہ جو باہر نکال دی گئی اور پھر انہی بنیادوں پہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا جن پہ وہ مکہ کے لوگوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں عبد الملک بن مروان کو اس حدیث کا پتہ چلا، یہ جو حضرت عائشہ کی بھی ہم نے بیان کی ہے کہ یہ حتیم بیت اللہ کے اندر ہے، اگر مجھے تیری قوم کے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو اندر ہی شامل کرتا۔ اس حدیث کا پتہ چلا تو بڑا پچھتایا کہ کاش یہ حدیث مجھے پہلے پتہ چل جاتی، تو جن بنیادوں پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کھڑا کیا ہے میں اس کو گراتا نہ، بلکہ اسی پہ ان کو قائم رہنے دیتا۔ بہرحال یہ تو تھی بیت اللہ کی تعمیر۔ مسئلہ ابھی وہیں پہ باقی ہے کہ سب سے پہلے تعمیر کی کس نے؟ تو اس کا جواب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو جتنا بتایا ہے نا ہم اتنا ماننے کے مکلف ہیں۔ ہمیں یہ کہیں پہ بھی نہیں قرآن و حدیث نے کہا کہ جس چیز کو فرشتوں نے تعمیر کیا اس کی برکت زیادہ ہوگی، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا کم ہوگی، یا جس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کی برکت زیادہ ہوگی، یا فلاں نے تعمیر کیا کم۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کی تاریخ کے پیچھے جانے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک تاریخ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو قرآن مجید میں ہی موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس زمین پہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اس زمین پہ سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ وہ بیت اللہ تھا۔ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام نے؟ پتہ نہیں۔ فرشتوں نے بنایا؟ پتہ نہیں۔ شیس علیہ السلام نے بنایا؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔
ہمیں جو قرآن نے جتنا بتایا نا اتنا ہم مانتے ہیں. یہاں پہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے، وہ یہ بیت اللہ اتنا محترم ہے، اتنی شرف والی جگہ ہے، اس میں جو پتھر استعمال ہوئے تھے وہ کہاں سے آئے؟ بعض نے کہا وہ جودی پہاڑ سے آئے تھے، بعضوں نے کہا نہیں وہ لبنان سے آئے تھے، بعضوں نے کہا نہیں یہ جو مکہ میں وہ جو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر آئے وہ سارے کے سارے جنت سے آئے تھے. بہرحال یہ باتیں ہیں. امید قوی یہی ہے کہ وہ مکہ کے ہی پتھر تھے، پہاڑوں کے پتھر جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. پھر اتنا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو احترام دیا ہے. یہ بات آپ یاد کر لیں. جنت سے صرف ایک ہی پتھر آیا ہے جس کے متعلق ہے، وہ حجر اسود ہے. جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، بعض لوگوں نے کہا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے کہ وہ بھی شاید جنت سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے. اس کی وضاحت ضرور موجود ہے کہ جنت سے جو پتھر آیا وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل سفید تھا، سفید رنگ کا پتھر تھا. اس کو لوگوں نے چوما، گناہوں کی وجہ سے اس سیاہ ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، یہ کلام کرے گا. اور جس نے اس کو چوما یا اس کا استلام کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا. اللہ ہمیں بھی اس پتھر کی شفاعت نصیب فرمانا. تو یہ پتھر جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور پتھر کی صراحت نہیں ہے. قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہے کہ اور بھی کوئی پتھر جنت سے آیا ہے کہ نہیں آیا. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں بیت اللہ کی بلند کی. جب یہ عمل شروع کیا تو فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے یہ قبول کر لے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کوئی بھی عمل جو ہے نا اس کے بعد دعا ضرور کیا کریں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں سے یہ طریقہ معلوم ہو رہا ہے. ہر عمل کے بعد دعا، ہر عمل کے بعد ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول کر. کیونکہ نیکی کے بعد جو دعا ہے نا، یہ بڑا یہ نیکی کرنے کے بعد برکت موقع ہوتا ہے، اس وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ اذا خاتم القرآن جمع اہلہ، جب وہ قرآن کو ختم کرتے تھے نا، اپنے اہل و عیال بچوں کو سب کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اختتام یہ ایک بابرکت موقع ہے، نیکی کا اختتام، اس کے بعد دعا. اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ بندوں کو کہا تھا کہ دیکھو کس مسجد میں قرآن مکمل ہو رہا ہے، جہاں قرآن کی تکمیل ہو مجھے بتانا. جب وہ بتاتے عبداللہ بن عباس وہاں پہ شریک ہوتے اور فرماتے کہ نیکی کے اختتام پہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی بیت اللہ کے گھر کی تعمیر تھی. فرمایا کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہماری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو یہ خوب سننے والا اور مکمل علم والا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل تو قبول کر، منا ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا مکمل علم والا ہے. وآخر دعوانا